بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی جو خوبصورتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو خوبصورتی عطا فرمائی ہے، اگر ہم اس کی طرف نگاہ ڈالیں اور اس کی قدر کر لیں اور اس کو صحیح طرح جان لیں تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان جتنا خوبصورت اور شاید ہی کوئی ملک ہمیں نظر آئے گا۔ پاکستان کی سب سے بڑی اور اچھی خوبصورتی تو یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ اپنا ملک اور اپنا گھر جیسا بھی ہو، انسان کو وہ اچھا لگتا ہے، چاہے باہر والے کا گھر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن سکون جو ہے اور اطمینان اپنے گھر میں آ کے ملتا ہے۔ تو یہ پاکستان ایک ہمارے گھر کی مانند ہے، اور گھر کی بہتری کے لیے اور گھر کو اچھا کرنے کے لیے اس کے اندر کے جو افراد ہوتے ہیں وہ ایک اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس کی ترقی کے لیے۔ تو ہم اگر یہ جان لیں اور اس کی قدر کر لیں اور اس کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور صبر سے کام لیں تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم پاکستان کو خوبصورت بھی دیکھیں گے اور پاکستان کو بڑھتا چڑھتا بھی دیکھیں گے، اور اس کے اندر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ایسی ترقیاں ہوں گی کہ لوگ باہر سے پاکستان کی طرف مائل ہوں گے اور ادھر انشاءاللہ وہ اپنا روزگار تلاش کرنے آئیں گے، جیسے آج پاکستان کے بچے بچیاں باہر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کو ساتھ لیتے ہوئے کام اکٹھے مل کر کریں گے تو پھر باہر کے لوگ انشاءاللہ پاکستان کی طرف مائل ہوں گے، اور پاکستان کے اندر الحمدللہ آج کل جس ترقی کی طرف جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ ترقی کے مواقع فراہم ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ترقی کی طرف جائے گا، لیکن اس کے اندر جو انتشار ہے، جو دوسری تیسرے چھوٹے موٹے جھگڑے ہیں جو کہ تھوڑا سا اگر برداشت کر لیا جائے تو وہ سارے کے سارے جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، جس کو صبر کہتے ہیں۔ اگر صبر کر لیا جائے، جس کے بارے میں فرمایا گیا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں انسان کے اندر اگر آ جائیں، صبر اور شکر، تو ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی اور یہ پاکستان بڑھ چڑھ کر ترقی کرے گا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کر لیں، اپنے اندر صبر پیدا کر لیں، اور ایک دوسرے کے مالوں کو نہ دیکھیں، ایک دوسرے کے کرداروں کو دیکھیں، کیونکہ یہاں پر انسان اچھا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی زیادہ آ رہا ہے یا کوئی کم آ رہا ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، اس کے حساب سے اس کو نہیں ڈیل کرنا چاہیے۔ ایک انسانیت کے حساب سے ہر کسی کو ڈیل کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انما المؤمنون اخوہ، ایک دوسرے کا بھائی بہن بنایا ہے۔ تو بھائی بہن جب ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بھائی مالدار ہوتا ہے اور دوسرا کمزور ہوتا ہے، یا بہن مالدار ہوتی ہے دوسری کمزور ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، نہ کہ ان کے لیے تنگی کا باعث بنتے ہیں۔ تو ہمارا دین اور ہمارا اسلام اتنا سکون والا اور اتنے اطمینان عطا کرنے والا مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم اس کو جان لیں اور تھوڑی سی توجہ کر لیں تو ہماری ساری کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اور اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا ایسا راستہ بنا دیں گے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ جب ہم ایک دفعہ اس پر چلیں گے اور عمل پیرا ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ باہر کتنی ترقیوں پر وہ ممالک پہنچ گئے ہیں، وہاں پر وسائل کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن خودکشیوں کا ریشو بہت زیادہ ہے۔ وہ اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ زندگی کو خوبصورت کس طرح بنایا جاتا ہے۔ یہ پیکیج اور یہ ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور وہ کس شکل میں؟ ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے اس کی شکل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاک زندگی کی شکل میں ہے۔ کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کتاب
انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب ہی نازل اس لیے کی ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جتنے بھی انتشار ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کی جڑ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہیں، اپنی اصلیت سے دور ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل مخلوق بنایا ہے، لیکن اس وقت کہ جب ہم جان جائیں کہ ہم کیوں افضل ہیں۔ باقی یہ زندگی ایک بالکل عارضی زندگی ہے، اس کے بعد ایک آنے والی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کے بارے میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جنت میں ڈال دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، وہ کامیاب ہے، اور جنت میں وہی جائے گا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو یہ زندگی ہمیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک موقع ملی ہے۔ اگر ہم نے اس موقع کو صحیح استعمال کر لیا تو ہمیشہ کی خوشحالی ہمارا مقدر بن جائے گی، اور اگر ہم نے اس موقع کو جو کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ملا ہے اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ملا ہے، اگر اس پر توجہ نہ کی اور ہم نے صحیح طرح اس پر نظر ثانی نہ کی، تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف اگر اس دنیا سے اسی حالت میں چلا گیا تو وہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ وہ کتاب ہے جو رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو حقیقت اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، جو ہمیں صحیح کامیابی کا رستہ دکھاتی ہے۔ اور اس دنیا کے بارے میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ فرقہ واریت کی آگ سے باہر نکلیں، ایک دوسرے سے نفرتوں کو ختم کریں، محبتوں کو پھیلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی تو تھے کہ جنہوں نے کفار کو بھی مائل کر دیا کہ اسلام میں آئے، اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور وہ اسلام میں آ گئے۔ تو آج ہم اتنا اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے کہ ہم دوسروں کو اپنی طرف کیا مائل کریں گے، ہم اپنوں کو ہی اپنے آپ سے دور کرتے جا رہے ہیں، اور اتنا دور کرتے جا رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی ضدوں پر اڑ کر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اڑ کر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مسئلہ بنا کر یہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ زندگی ہم نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے، ہم نے ایک دن چلے جانا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، جب اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ تو کس طرح بلاؤ؟ ایک اچھی نصیحت کے ساتھ، ایک اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ایک اچھی دعوت کے ساتھ، ایک اچھی دعوت کے ساتھ۔ جی کٹ ہو جائے گا، اچھا دروازہ بند کرنا۔ ایک اچھی دعوت کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دوسرے جو مسلمان نہیں ہیں ان کو بلاؤ، اور جو مسلمان ہیں ان کو بھی جب ہم کسی سے بات کریں تو اچھے طریقے سے کریں۔ تو کیا فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ بے شک جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اللہ پر اور اس پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہوئے اترتے ہیں کہ آپ خوف نہ کریں، آپ غم نہ کریں، اور جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم ان کے دوست دنیا میں بھی ہیں، والآخرہ، اور آخرت میں بھی ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور ان کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جہاں وہ جو مرضی کچھ چاہیں گے ان کو ملے گا، اور یہ کیا ہوگا؟ معاف کرنے والے کی طرف سے ان کے لیے مہمانی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس زندگی کے لیے ہم تیاری کریں، چھوٹی چھوٹی نفرتوں کو ختم کریں، پیار کو بڑھائیں، پیار کو بانٹیں، اپنے سے چھوٹے پر شفقت کریں، بڑے کی عزت کریں، اور کوئی کمزور ہے تو اس کی کمزوری میں اس کی طاقت بننے کا ہم
ذریعہ بن جائیں اور فرقہ واریت کی آگ کو ختم کریں۔ ہمارا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان رکھا ہے۔ سورہ حج کی آخری آیت میں هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو ہم اپنا تعارف مسلمان کے علاوہ کیوں کرواتے ہیں؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، باتوں میں، قولوں میں سب سے اچھا قول وہ کیا ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، کہ اللہ کی طرف بلایا جائے، اچھے عمل کی طرف بلایا جائے، اور کیا کہا جائے؟ وقال اننی من المسلمین، بے شک میں مسلمان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جب ہم قرآن پر عمل پیرا ہو جائیں گے، جب ہماری زندگیوں میں قرآن پاک آ جائے گا، اور جب ہمارے یہ سارے ممالک مل کر یہاں پر قرآن پاک پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو بتائے ہوئے ہیں ان پر چلنا شروع کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کا ایک غلبہ ہوگا، جس طرح غلبہ تھا کیونکہ وہ پورے اسلام پر چلتے تھے۔ تو انشاءاللہ ایسا وقت آ جائے گا اور دور نہیں ہے کہ ہم ترقی کے زینوں پر چڑھیں گے اور ہمارا ایک نام ہوگا، کیونکہ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ایک متحد ہوں گے، جب ہم ایک مٹھی کی مانند ہوں گے کہ جب وہ بند ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک پوری قوت آتی ہے، تو جب وہ قوت آتی ہے تو وہ پھر ابھر کے سب کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ تو میرا یہی پیغام ہے کہ نفرتوں کو ختم کیا جائے، کیونکہ وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، اور محبتوں کو پھیلایا جائے، اور ایک دوسرے میں صبر اور شکر پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ جب صبر اور شکر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب میرا انسان، میرا بنایا ہوا بندہ میری دی ہوئی چیز پر شکر کر لیتا ہے تو پھر میں اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ تو بس ٹھیک ہے، کچھ کہنے کہہ دو۔ اچھا، تو میں آخری بات یہی کروں گا کہ یہ زندگی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ایک موقع ملی ہے کہ ہم اس زندگی میں ایک دوسرے سے پیسوں میں دوڑ نہ لگائیں آگے نکلنے کی، ایک دوسرے سے مال و دولت بنانے میں دوڑ نہ لگائیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کا جہان بنایا ہے، جس کے بارے میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بے شک ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کن چیزوں سے؟ کبھی بھوک سے، کبھی مال میں کمی کر کر، کبھی جان میں کمی کر کر، کبھی پھلوں میں کمی کر کر، لیکن کیا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، جو صبر کر جائے، جو اس پر اللہ کا شکر گزار ہو جائے جو کہ چیز اس کو ملی ہوئی ہے۔ اور کتنی پیاری بات فرما دی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کو یاد کرے تو وہ بھی اللہ کو یاد کرے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، شکر کرتے رہنا، کفر نہ کرنا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے رحیم، کریم اور غفور ذات ہے، معاف کرنے والی ذات ہے کہ اگر ہم ان کو جان لیں، اگر ہم ان کو پہچان لیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ٹینشن یا کوئی بھی پریشانی ہمارے دماغ میں باقی رہے گی۔ باقی یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں، اس پر صبر کرنا سیکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں اس پر شکر کرنا سیکھیں۔ باقی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ آزمائش کا جہان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غافل کر دیا تم لوگوں کو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی خواہش نے، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ جانے سے پہلے ہم نے اللہ کو منانا ہے، ہم نے اللہ کو پانا اپنی منزل بنانا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ دنیا میں بھی ہم سکون، ہمارا جو دل ہے سکون کا باعث رہے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں دیں گے اس کے بارے میں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے سامان تیار کر رکھا ہے وہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، بس ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو منا لیں،
اللہ کو راضی کر لیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو بسر کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں۔